بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سیبس فیملی میں خوش آمدید۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف بہت زیادہ اہم ہے بلکہ وہ ہم سب کی خواہش بھی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہتری آئے، ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، یہاں امن و آچی ہو، انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو، یہاں میرٹ، سچائی اور ایمانداری ہو، غربت، افلاس اور کرپشن جیسی لعنتوں کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارے ملک پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں ہو۔ لیکن افسوس، ہم سب کی خواہشات کے باوجود ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں کوئی مثبت تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ 1947 سے لے کر آج 2020 تک حکومتیں بدلتی رہیں، حکمران تبدیل ہوتے رہے، چہرے ضرور بدلے، ہر نئے آنے والے چہرے نے تبدیلی کے دعوے بھی کیے اور وعدے بھی، لیکن افسوس تبدیلی پھر بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وجوہات کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم خود ہی تو اپنے راستے کے پتھر نہیں بنے ہوئے؟ دوستو، ہمیں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا 11 مارچ 2011 کا وہ دن جب جاپان میں سونامی آیا تھا۔ اس سونامی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، 20,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے، بہت سے قصبے اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کھیت، کھلیان، فیکٹریز، روڈز، ریلوے لائنز اور الیکٹریسٹی کی لائنز تباہ و برباد ہو گئی۔ 500,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ مجموعی طور پر جاپانی قوم کو $309 بلین کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ بہت ہی برے حالات، جاپانی قوم مصیبت میں ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک مایوسی کا عالم ہے، لیکن اس مایوسی کے عالم میں ہی ایک نظارہ ہے جو نہ صرف قابل دید ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ ایک بوڑھی جاپانی خاتون روڈ پر بیٹھی ہے اور الیکٹرک کا سامان فروخت کر رہی ہے۔ اس کی تمام پروڈکٹس کا ریٹ مارکیٹ ریٹ سے کافی کم ہے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میں مارکیٹ جاتی ہوں اور وہاں سے یہ سارا سامان ہول سیل ریٹ پر خرید لاتی ہوں اور پھر اسی ریٹ پر یہ سارا سامان اپنے مصیبت زدہ لوگوں کو فروخت کر دیتی ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پروفٹ کیوں نہیں لیتے تو پتہ ہے اماں جی کیا جواب دیا؟ اس جاپانی عمر رسیدہ خاتون نے کہا، میں اپنی قوم کی مصیبت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، میں تو صرف مصیبت کی اس گھڑی میں اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں۔ دوستو، کبھی کبھی الفاظ بہت سادہ اور عام سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اماں جی کا یہ جملہ کہ میں تو صرف اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں، وزڈم سے بھرا ہوا ہے، اور ان چند لفظوں میں کسی بھی قوم کی ترقی کا راز پنہا ہے۔ آپ نے ان لفظوں پہ غور کیا؟ یہ انتہائی عقل مند جاپانی خاتون اخلاقیات کی زبان میں ہمیں بہت بڑی عملی تبلیغ کر رہی ہیں۔ یہ اماں جی کہہ رہی ہیں، اے پاکستان کے لوگوں، ساری ذمہ داریاں حکومت کی نہیں ہوتی، ذمہ داریاں ہماری بھی نہیں ہوتی، ذمہ داری صرف میری ہوتی ہے۔ اور جس دن آپ لوگوں کے دلوں میں دوسروں سے جھوٹی امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داری کا احساس جاگ جائے گا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکے گی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی میں ہمارا ملک جاپان جیسا ہو تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو جاپانیوں جیسا بنانا پڑے گا۔ ہم کب تک حکمرانوں سے جھوٹی امیدیں لگاتے رہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایک ایسا ملک جس میں واٹر کولر کے اوپر رکھے گئے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور مسجد میں لوگوں کو اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، کیا وہاں صرف ایک وزیر اعظم کو یا صدر کو تبدیل کر دینے سے کسی بڑی تبدیلی کی امید رکھی جا سکتی ہے؟
دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فروٹ اچھی کوالٹی کا ملے تو اس کے لیے آپ کو روٹ اچھی کوالٹی کی بنانا پڑے گی، اور اگر آپ فروٹ بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیج بدلنا پڑے گا، کیونکہ امرود کے پیٹ پر آم کا پھل نہیں لگا کرتا۔ دودھ پہ فوکس کریں، دودھ کو خالص کر لیں، کریم خود بخود خالص بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے دودھ کون ہے، بیج اور روٹ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، میں اور آپ ہیں۔ فروٹ اور کریم ہمارے حکمران ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی کوالٹی ہماری کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جس دن ہماری کوالٹی بہترین ہو جائے گی، ہمیں حکمران آٹومیٹکلی بہترین ملیں گے۔ دوستوں، جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں بری سوسائٹی میں اچھا لیڈر اور اچھی سوسائٹی میں برا لیڈر سروائیو نہیں کر سکتا، اور شاید یہی ہمارا المیہ ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم اور کب تک خود کو دھوکے میں رکھیں گے؟ اور کتنی دیر تک ہم بھوکی بلیوں کو دودھ کے سرہانے کھڑا کر کے اور چیلوں کو گوشت کی نگرانی پر مامور کر کے ان سے ایمانداری کی توقع کرتے رہیں گے؟ اور کب تک ہم خواجہ سراؤں کی گود ہری ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اور ایسا نہ ہونے پر، جو کہ کبھی نہیں ہوگا، ہم خود کو، حکومت کو اور حکمرانوں کو کوستے رہیں گے۔ اور ایسا نہ ہونے پر، جو کہ کبھی نہیں ہوگا، ہم خود کو، حکومت کو اور حکمرانوں کو کوستے رہیں گے۔ دوستو، حقیقی اور پائیدار تبدیلی کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس جاپانی خاتون کی طرح اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کی مثال بارش کے ایک قطرے کی مانند ہے۔ جس طرح قدرت بارش کے ان قطروں کو ملا کر دریا اور سمندر بناتی ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک نے مل کر ایک کامیاب اور ترقی یافتہ قوم کی شکل اختیار کرنی ہے۔ حکیم الامت نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ My dear friends, I am Ali Tahir. I am a teacher, an educationist and motivational speaker. میں نے اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے سیپس کی شکل میں اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیپس کیا ہے، اس نے ابھی تک کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ڈسکس کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔